حضرت عثمان خطبہ دے رہے ہیں اور اس میں کہہ رہے ہیں جس عورت کا شوہر مارا جائے، قتل کر دیا جائے یا کچھ ہو جائے، عورت کو عدت جہاں چاہے کر سکتی ہے، اپنے سسرال، اپنے مائکے، دادی، نانی، خالہ، جہاں چاہے وہاں کر سکتی ہے، ابھی منبر سے اترنے بھی نہ پائے۔ ایک عورت جو پردے کی اوٹ سے خطبہ سن رہی تھی، اس نے وحی سے چیختے ہوئے کہا، اے امیر المومنین عثمان غنی، اللہ سے ڈر جاؤ، میرا شوہر تاجر تھا، میرا شوہر تجارت کیا کرتا تھا، لوگوں نے اس کو لوٹ لیا، مال چھین لیا اور اس کو قتل کر ڈالا۔ میں نے یہ مسئلہ جناب محمد رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ میں کہاں عدت گزاروں، کیا میں اپنے مائکے میں عدت گزار سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، تم اپنے شوہر کے گھر کو نہیں چھوڑ سکتی، بلکہ اسی جگہ پر اسی شوہر کے گھر میں اپنی عدت گزارو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں تمہارے شوہر کے انتقال کے بعد کیا نبی نے یہ فیصلہ سنایا تھا؟ کہا ہاں سنایا تھا۔ پھر فیصلہ عثمانی سنو۔ آئے لوگوں میں غلط کہہ گیا تھا، اب میری بات نہ ماننا۔ ہائے یہ عورتیں بھی کیا خوب ہیں، اللہ کے نبی کے مسئلے کو یہ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں۔ اے لوگوں، اب میں اپنا مسئلے سے رجوع کرتا ہوں اور اب وہی فیصلہ کرتا ہوں جو جناب محمد رسول اللہ نے کیا۔ بڑے بڑے صحابہ رجوع کرنے میں اپنی غلطی محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ اس عورت کا نام فرایا ہے جو چیخ کر کہتی ہے اے عثمان اللہ سے ڈر جاؤ، نبی نے تو یہ فیصلہ سنایا اور تم یہ فیصلہ سنا رہے ہو۔ یہی عثمان غنی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حج میں تمتع کرنے سے روک رہے، میدان حج کے اندر کہہ رہے ہیں لوگوں تم میں سے کوئی حج میں تمتع نہیں کرے گا، نہیں حج میں تمتع نہیں کرے گا۔ حضرت علی نے گروہ تیار کیا اور ایک دم کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے عثمان اللہ سے ڈرو، حج میں تمتع کرنے سے کیوں روک رہے ہو؟ تم آج منع کر رہے ہو، ہم نے، اس نے، فلاں نے، سب لوگ کھڑے ہیں، ہم سب نے اللہ کے رسول کے زمانے میں نبی کے ساتھ جب حج کیا تو حج میں تمتع کیا تھا۔ جب نبی نے ہم کو نہیں روکا تو آپ کون ہوتے ہیں ہم کو روکنے والے؟ اب حضرت عثمان غنی نے کہا اگر ایسا ہے تو جاؤ، اللہ کے رسول کے اس فیصلے کے بعد میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرے بھائیوں، جب حالات خراب ہونے لگے تو حضرت عمر فاروق نے ایک مسئلے کو بدلنا چاہا، اپنی ثوابدید کے مطابق فتنے کے ڈر سے انہوں نے کہا آج کے بعد کوئی عورتیں مسجد میں نہ آئیں، اپنے گھروں پہ نماز پڑھ لیں، مسجدوں میں نماز نہ پڑھیں، فتنے کا زمانہ ہے، فتنے کا ڈر ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا اے امیر المومنین عورتوں کو بڑی سختی سے روکتے ہو، آپ کی بیوی لیکن آپ کی بات نہیں مانتی اور وہ ہر نماز پڑھنے مسجد میں جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کا جواب دیکھو، میں نے تو فتنے کے ڈر سے روکا ہے۔ کہا کہ تم اپنی بیوی کو کیوں نہیں روکتے؟ ساری عورتوں کو منع کرتے ہو لیکن تمہاری بیوی پھر بھی آتی ہے۔ کہا امیر المومنین عمر فاروق نے میں اپنی بیوی کو نہیں روک سکتا۔ کہا کیوں نہیں؟ کیا مسئلہ سب کے لیے آپ کی بیوی کے لیے نہیں؟ کہنے لگے میں نہیں روک سکتا اپنی بیوی کو۔ کہا کیوں؟ مستدامت کے الفاظ ہیں۔ کہنے لگے کیوں کا جواب یہ ہے کہ جب میں اپنی بیوی سے منع کرتا ہوں کہ مسجد میں مت جاؤ، فتنے کا زمانہ ہے، تو کہتی عمر میں تجھ پہ ایمان لائی ہوں یا جناب محمد رسول اللہ پر، تیری مانوں یا جناب محمد رسول اللہ کی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلینا فی المسجد، اللہ کی بندیاں اگر نماز پڑھنے مسجد میں جائیں تو ان کو مسجد میں جانے سے مت روکو۔ نبی کہتے ہیں مت روکو اور تم روک رہے ہو، تم کو مانو یا جناب محمد رسول اللہ کی؟ اور جب وہ نبی کا نام لیتی ہے، رسول کا ذکر میرے سامنے کرتی ہے تو میرے ہاتھوں کی ضرب ڈھیلی پڑ جاتی ہے، ہاتھ پیر جواب دے جاتے ہیں اور میں سنت پر عمل کرنے سے اپنی بیوی کو نہیں روک پاتا۔ میرے بھائیوں، حدیث آ جائے آمنا صدقنا، کاش ہمارے بھائی اس کو سمجھتے ہوتے، کاش ہمارے بھائیوں نے اختلاف کو مٹانے کا یہی طریقہ بنایا ہوتا۔ کوئی بڑی بات نہیں، چند مسائل میں نہیں، بہت سے مسائل میں اختلاف ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ایک مسئلہ چلو نماز کا چھوڑو، ایک مسئلہ آپ لے لو، صحیح مسئلہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے،